تو بھئی راہ متعین کرنے کا قانون اب یہ کہتا ہے کہ لیڈر کی بڑی خوبی میں اہم ترین خوبی یہ ہے کہ اس کو راستے کا متعین کرنا آتا ہو کہ جس راستے پہ چلنا ہے اس راستے کی باریکیاں اس کے سامنے ہوں، اس راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی، اس راستے میں اس کو جو ضروریات درپیش ہوں گی، اب اس کو علم ہو اور کمانڈ ہو اس پر۔ تو سب سے بہترین لیڈر دنیا کے اندر ہمارے سامنے نمونہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی ذات کا ہر فعل لیڈرشپ کو واضح کرتا ہے۔ تو ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ جب آپ جنگ پہ گئے ہیں، کسی بھی جنگ میں، تو اب راستے کی جو رکاوٹیں تھیں، حکمت عملیاں تھیں، آپ نے احسن طریقے سے ادا کی۔ اس کے نتیجے میں کہ صحابہ کی جو تھکن ہوتی تھی وہ بالکل معمولی تھی۔ وہ آپ کو جو راستے اختیار کرتے تھے، بلکہ آپ کا جو چلنے کا تھا انداز کہ تھوڑا سا چلیں اور پڑاؤ کیا، پھر چند میل چلے پڑاؤ کیا، کہ اندھا دھند چلتے رہو۔ اب اس کی یہ ایک میکسول مثال دیتا ہے کہ 1911 میں دو گروپ جو تھے انہوں نے قطب جنوبی پہنچنے کا ارادہ کیا کہ سب سے پہلے کہ جو پہنچنا ہے دیکھتے ہیں کہ کون پہنچتا ہے۔ ایک کا لیڈر تھا ناروے کا رولڈ ایمنڈسن، ایک ٹیم کا۔ اب اس نے جو ٹیم تیار کی، اس میں جو آدمی تھے ان کی ضروریات کا اس نے پہلے بندوبست کیا۔ اب یہ راستے کے اندر جو چیزیں ان کو ضروریات تھی، اب جہاں سے وہاں تک جو سفر تھا تو سارا سامان تو اٹھا کے لے جا نہیں سکتے تھے، تو انہوں راستے میں رصدگاہیں بنائی کہ ڈپو کچھ طے کیے کہ راستے میں فلاں گاؤں میں فلاں جگہ پر کہ ہمیں یہ چیز مل سکتی ہے اور فلاں علاقے میں یہ چیز دستیاب ہوگی، متعین کر لیے۔ اب جو لباس تھا کہ راستے کی جو ضروریات تھی اس کا انتظام کیا کہ برف باری کے لیے کون سا لباس زیادہ موزوں ہے، اسی طرح سامان کتنا ہو اور کیسا ہو، پہلے اس نے فیزیبلٹی بنائی، ورک کیا۔ تو اب اس نے جو سامان ڈھونے کے لیے وہ کتا گاڑیوں کا انتظام کیا، سامان اس پہ لدا ہوا، اب وہ سامان کھینچ رہے اور لباس بھی اعلیٰ قسم کا۔ پھر انہوں نے جو گاگل ساتھیوں کے لیے وہ بڑے کوالٹی والے تھے، کیونکہ وہ تو سورج کی جو تپش پڑتی ہے اب آنکھوں چندے آ جاتی ہے۔ تو بہرحال اس نے پورا نظام بنایا، سامان تھوڑا اٹھایا، راستے میں ڈپو بنائے، اور جو ان کی نشاندہی کے لیے رصدگاہوں کی ایک پورا نظام تھا، نیٹ ورک تھا۔ تو اس کی جو ٹیم بھاگتی ہوئی گئی اور وقت سے پہلے اپنے پہنچ گئی قطب جنوبی پر، انٹارکٹیکا۔ اب اس کے مقابلے میں یہ راہ متعین کرنے کا قانون، لا آف نیویگیشن، یہی کہتا ہے کہ بھی اپنے راستے کو متعین کرو۔ راستے کوئی جو ضروریات ہے، لیڈر اچھا وہ ہوتا ہے جو ضروریات کو دیکھ کے چلتا ہے۔ ایک سفر شروع کرنے سے پہلے، ایک کام شروع کرنے سے پہلے، ایک منزل کا راستہ اختیار کرنے سے پہلے وہ ضروریات کو دیکھتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے، اس کے بعد اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف چلتا ہے۔ تو دوسری ٹیم جو تھی اس کا سربراہ تھا رابرٹ فالکن اسکاٹ۔ تو یہ بحریہ، برطانیہ کے بحری کا ریٹائرڈ تھا۔ تو اب اس نے لا آف نیویگیشن کی وائلیشن کی۔ وائلیشن ایسے کی، اس کا صرف ایک سفر ہوا تھا ہلکا سا انٹارکٹیکا کا، تو اس نے سمجھ لیا کہ مجھے تو پورا پتہ ہے پورے علاقے کا۔ تو اس نے سامان تیار کیا 4 آدمیوں کا، وہ 5واں ساتھ جاتے جاتے ملا لیا۔ اب سامان 4 کا، ایک 5واں اضافی بوجھ بن گیا۔ پھر اس نے جو سامان کو اٹھانے کے لیے موٹر گاڑیوں کا انتظام کیا، چھکڑا جس کو کہتے ہیں۔ اب اس کا تیسرے ہی دن وہ موٹریں خراب ہو گئی۔ اب 200 پاؤنڈ وزنی جو ایک چھکڑا تھا، اب اس کو کھینچنا پڑا ایک آدمی کو۔ ایک تو یہ ان کے لیے مصیبت، اور دوسرا جو ان کا گاگل تھی وہ
نقلی قسم کے تھے، اب آنکھیں ان کی خراب ہو گئی، وہ سردی کے لیے لباس بھی نہیں اس نے انتظام کیا اور پالا ماری کا شکار ہو گئے، اور پھر خوراک کا بھی انتظام نہیں کیا کہ جہاں رسدگاہیں تھیں ایک تو وہ مشکل تھیں، وہ دور دراز تھی، پھر واضح نہیں تھا، 3 دن تلاش کرتے رہتے تھے۔ تو یہ ناقص انتظامی معاملات کی بنا پر اس نے جب لا آف نیویگیشن کی وائلیشن کی، وہ اب یہ ایک تو جب پہنچے ہیں 1 مہینہ لیٹ، 1912 میں جنوری میں جب وہاں پہنچے تو دیکھا ناروے کا جھنڈا کو پہلے سے لگا ہوا۔ اچھا، اب نیکسٹ پھر یہ خلاف ورزی کر رہا، اب دیکھ رہا استعداد کتنی ہے، اب اس کو الٹ چل رہا۔ ایک تو ویسے ساتھی اس کے تھکے ہوئے، وہ بیمار ہو گئے، سردی کا شکار ہوئے، اب ان سے کہہ رہا کہ بھی جہاں سے ہم نے 30 پاؤنڈ ارضیات کے نمونے ساتھ لے جانے ہیں دکھانے کے لیے، تو وزن پہلے ہی اوپر سے یہ فیصلہ۔ اب راستے میں شروع کر دیا سفر، تو سامان بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ ایک آدمی تو ایسا اس کے ذہن پہ اثر ہوا، اس نے پہاڑ سے چھلانگ لگا دی، اور ایک آدمی ویسے پاگل ہو گیا، وہ خود ہی گر گیا۔ ایک نے جان بوجھ کے لگائی کہ میری وجہ سے باقیوں کو نقصان نہ ہو، کیونکہ مجھ سے چلنا مشکل ہے۔ تو اب 2 گھنٹے ان کے تسمے باندھتے صبح کو لگتے تھے، بوٹ ہی نہیں پہنے جاتے تھے، سوزش تھی، سویلنگ ہوئی تھی۔ تو جب آخر جب پہنچے ہیں اپنی جو بیس کیمپ سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ بھی باقی ہے، تو اب اس میں جو 2 بچ گئے تھے، اب ان کا وہاں ایکسپائر ہو گئے۔ اب پتہ لوگوں کو کیسے چلا کہ جب وہاں انہوں نے ڈائری لکھی، یہ رابرٹ فالکن کے آخری الفاظ جو ڈائری پہ تھے وہ یہ تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے جوان مرد تھے۔ وہ اپنے انداز میں تو بہادر تو تھا، جرأت تو تھی، لیکن لا آف نیویگیشن کی وائلیشن کی اس نے، کہ لیڈر کی بہترین خوبیوں میں اعلیٰ خوبی کے راستے کا متعین کرنا، کہ جس طرح اب دیکھیں نا کوئی بھی بزنس ہے، اب سب سے پہلے اس کا ہوم ورک ہے، اس کی فیزیبلٹی ہے۔ مثال کے طور پر والدین ہیں، اگر اس اپنی وہ ڈیسٹینیشن کو، اگر یہ لیڈر ہیں، ماں ہے جب باپ ہے، پہلے سے دیکھیں کہ ہماری بیٹی ہے، اب یہ سسرال میں جائے گی، اب اس کے راستے میں کون سی چیزیں آئیں گی اور کن حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس انداز سے یہ تربیت کرے کہ بعض دفعہ اس کو نند اور اس طرح کے نظام کا سامنا کرنا پڑے گا، باتیں سننی پڑے گی، اس پر بوجھ آئے گا، بعض دفعہ اس کو کام زیادہ کرنا پڑے گا، بعض دفعہ تنقید ہوگی، اور بعض دفعہ اس کے خاوند کے حالات بھی آئیں گے، اس کو اکنامکلی بھی پریشر ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ماں سکھاتی ہیں، پوری اس کی ڈیسٹینیشن کی راستے کے متعین کرتی ہے، اب اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے وہ بیٹی کے لیے۔ اسی طرح بیٹا ہے، صرف یہ بزنس پہ نہیں اپلائی اس کو ہم کریں قانون کو، ہم نے ہر زندگی کے ہر شعبے میں، کہ ہماری ایک منزل آخرت ہے، اب راستے کا تعین کیسے کرنا ہے، کہ ہمارے 24 گھنٹے، 8 دن، 1 مہینہ، 1 سال، اب اس کو ہم نے کیسے سپینڈ کرنا ہے کہ ہم اس راستے پر جب پہنچے تو کسی اور کا جھنڈا پہلے سے نہ لگا ہو، کہ ہم ہی فاتح ہوں۔ کہ جب ہم کو قبر میں پہنچتا ہے، قیامت کے دن پہنچے تو فاتح بن کے پہنچے، کہ کب؟ جب راستے کا تعین کریں گے کہ مجھے اس راستے میں یہ چیزوں کی ضرورت آئے گی، اور یہ چیزیں مجھے چاہیے، اور ان کا میں نے انتظام کرنا ہے۔ اب اس کو بزنس پہ اپلائی کر لیں، گھر کی زندگی پہ اپلائی کر لیں، کسی پہ بھی کر لیں، تو سب سے اب اس کا یہ کہتا ہے کہ راہ متعین کرنے والے آگے کا راستہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے تو اہم بات یہ ہے کہ لیڈر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے دیکھتا ہے، وہ سب سے زیادہ دیکھتا ہے، وہ سب سے دور دیکھتا ہے۔ مثلا عمران خان، کوئی بھی کس کا کہہ لیں، کہ اس کی نگاہ دور ہوتی ہے،
وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے ایک مینیجر کے حوالے سے بات کی تھی کہ ایک مینیجر ہے جنگل میں کام کر رہا، یاد ہوگا آپ کو، تو جنگل میں اب اس کا ماتحت عملہ ہے، کو 200 آدمی اس کی سپرویژن میں کام کر رہے، ایک رقبہ ہے جنگل کا ایک حصہ، انہیں اس کی کٹائی کرنی، درختوں کی جھاڑیوں کی اس میں کر رہا، 200 آدمی کام کر رہے۔ اب مینیجر پورا کھپ رہا، دن رات ایک کیا ہوا، تو اکثر حصہ انہوں نے صاف کر لیا، کھپ گئے، محنت ہو گئی۔ اچانک ایک دن ایک لیڈر آتا ہے، وہ درخت کے اونچے درخت پہ چڑھتا ہے، تو اسٹیفن کووے کہتا ہے کہ وہ چڑھا تو اس نے دیکھا یار یہ تو رقبہ تھا ہی نہیں جس کو ہم نے صاف کرنا تھا، تو اونچی آواز سے کہتا ہے کہ بھی یہ وہ جنگل نہیں ہے جس کی صفائی ہم نے کرنی تھی۔ تو مینیجر وہ سپروائزر اب کہتے ہیں کہ محترم اتنے دن ہو گئے ہمیں کام کرتے ہوئے کہ جاؤ جو اپنا کام کرو، ہم تو یہ کر رہے ہیں، وہ ہم نے کر چکے ہیں۔ تو وہ ان سے کہتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا رستہ ہی نہیں ہے، ہماری سائٹ ہی نہیں ہے یہ۔ تو سائٹ جو ریکگنائز کرتا ہے وہ لیڈر کرتا ہے کہ میرے کھپنے کی جگہ کون سی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں اس کو زیادہ۔ ہندو پنڈت ایک تھا، اس کے لاکھوں مرید تھے، تو وہ ایک ندی کے کنارے پہ کھڑا، ندی کو پار کرنے کے لیے کشتی کا انتظار تھا، تو ایک سادھو آیا، تو سادھو نے اس کو دیکھا، کہا کہ بھی آپ حضرت وہ نہیں ہیں؟ کہ ہاں میں وہ ہوں، نام لیا۔ کہ آپ کے تو لاکھوں مرید نہیں ہیں؟ کہ ہاں ہے۔ تو اب کیوں کھڑے؟ کہ کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہ کشتی کے انتظار میں؟ کہ ہاں کشتی کے انتظار۔ کہتے عجیب بات ہے، اتنے بڑے آپ بندے ہیں، لاکھوں آپ کا مرید ہے، وہ کشتی کا انتظار کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ذرا مجھے۔ اب وہ پانی کے اوپر چلا سادھو، ندی کا پار چلا گیا، پھر ادھر سے چلا، جیسے زمین پہ چلتے ہیں ایسے پانی پہ وہ ادھر آ گیا۔ تو اب اس نے کہا، وہ جو پنڈت تھا وہ آرام سے کھڑا رہا، کشتی آئی۔ اب اس کے اندر تفاخر تھا سادھو کے کہ میرے اندر کو صلاحیت اتنی زیادہ، یہ اتنا نام کچھ بھی نہیں۔ کشتی میں بیٹھے دونوں، تو دوسرے کنارے پہ چلے گئے، وہاں کشتی والے سے پوچھا اس نے بھی کتنا کرایہ؟ کہ ایک آنا، کہ دونوں کا 2 آنے دے دیں۔ تو اتر کے کرایہ دے دیا۔ تو پنڈت نے پوچھا میں نے کتنا کرایہ دیا؟ کہ 1 آنا ایک سواری کا۔ تو کہتے کہ تو نے کتنے سال لگائے پانی پہ چلنے کے لیے؟ کہتے 15 سال۔ کہ 15 سال تو نے 1 آنے کے لیے ضائع کر دیے، تو تجھے کون عقل مند کہے کہ جس کام کی قیمت 1 آنا ہے وہ اس پر تو نے کھپا دیے 15 سال۔ تو نے تعین ہی نہیں کیا کہ تیرے سال کہاں لگنے چاہیے، کہ راستہ طے ہی نہیں کیا، متعین ہی نہیں کیا کہ تیری استعداد، تیری صلاحیتیں، وہ تیرا ذہن، تیرا جان، تیرا مال، تیرا پیسہ کس پہ لگنا چاہیے، تیرا وقت کہاں خرچ ہونا چاہیے، وہ تو طے ہی نہیں کیا۔ خام خواہ لوگوں کے لیے 15 سال ضائع کر دیے، اور اس کی قیمت 1 آنا ہے۔ تو 24 گھنٹے میں یہ قانون یہ صرف میں پھر بار بار بزنس کے لیے نہیں ہے، ہم 24 گھنٹے میں اس کو اپنی زندگی پہ اس کو لاگو کریں، اپلائی کریں کہ میرے 24 گھنٹے کی زندگی کا اب کون سا پیریڈ، کون سا میں نے لمحہ اور کون سا پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے کہ اس کی جو آؤٹ پٹ ہو وہ اس کا مجھے زیادہ فائدہ ہو۔ نہ کہ رواج کو دیکھیں، نہ رسم کو دیکھیں، نہ معاشرے کو دیکھیں کہ تنقید دنیا، یہ اس میں اگر ہم اس چکر میں پڑیں گے تو پھر آگے نہیں جا سکتے۔ لیکن نا فقیر، اب اس کے کندھے پہ جھولا ہے، وہ ڈنڈا ہوتا ہے، اس پہ لٹکا ہوتا ہے جھولا، اب اس کے راستے میں چل رہا، پیچھے سے کبھی یہ کتا پڑ گیا، کبھی وہ آوازیں، وہ بھونکنا، تو کسی کو، ہر ایک آدمی کے پیچھے وہ فقیر نہیں جاتا، نہ کتوں کے پیچھے، ویسے ڈنڈے کو جھٹکتا ہے پیچھے کو، کتے پیچھے چل جاتے ہیں۔ تو یہ راستے پہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کی آواز کا جواب دے، کہ ہر آدمی کے سوال کا جواب دے، ہر ایک کی بات کی تردید کرے۔ تو
تو جس کے آگے ویژن ہوگا، جس کے آگے وہ اپنی آنکھوں سے منزل دیکھ رہا ہوگا، اور راستے میں ہزاروں لاکھوں بھی ہو نقاد تنقید کرنے والے، اس کو پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کو نظر آ رہا اس کو،